بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج میں بات شروع کروں گا، کچھ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کا بہت ہی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہوا ہے، اس پہ میں سوچ رہا ہوں کچھ ویڈیوز کرنے کی، اور آج اس کی پہلی ویڈیو ہوگی، اور وہ ہے آئلی زندگی اور اس میں مسائل اور ان کا حل۔ تو کوشش کروں گا کہ اس کو بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو آئلی زندگی کا آغاز جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، اس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے، اور نکاح جو ہے وہ اس کا آغاز تلاوت قرآن کریم کی مخصوص آیات ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آج وہ آیات اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر آگے جو ان کی مزید اس پر بات ہوگی۔ تو 3 آیات پر نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو وہ میں آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی
آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ برترتیب سورۃ النساء آیت نمبر 2، سورۃ احزاب آیت 71 72 اور سورۃ حشر آیت نمبر 19 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے کو مانتے ہو، اور رحموں کا خیال بھی رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو، تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اب یہ جو آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو ان 3 آیات میں 5 دفعہ تقوی کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، 5 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے؟ لیکن انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو وہ ایک دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اس سے یہ ہوگا جب اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور آخرت کے دن مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا، تو اس کے دن میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، تو وہ کم از کم وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ یار یہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیا میں یوم آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مجھ سے یہ سوال ہوگا تو کیا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں سزا کا نہ ٹھہروں گا۔ تو وہ خود ہی انسان اس وقت فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی خاص آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جب نکاح ہوتا ہے جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے۔ بات ہوتی ہے صرف اس کو سمجھنے کی، یعنی کہ اس رشتے سے صرف 2 لوگ ہی آپس میں نہیں مل رہے ہوتے، بلکہ 2 خاندان جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اور 2 خاندانوں کا تعلق ایک دوسرے سے بن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ مجھ سے ڈرو۔ جب آپ یہ سٹیپ لینے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ میں یہ جو رشتہ بننے لگا ہے، میرا جمنے لگا ہے، تو میں نے اس رشتے کو اس کے حقوق پورے کرنے، اس کو اس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ، اگر آپ سورۃ بقرہ کو پڑھیں اس کے آخر اس میں بھی ہے، اور
ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ نساء میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی۔ تو یعنی کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حقوق کے بارے میں، خواتین کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے مردوں کے، اس کے بارے میں بتا دیا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے۔ تو خیر اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو دوسری آیت میں، پہلی آیت میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب شادیاں ہوتی گئی تو اور لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوتے گئے، تو پھر ان کو جب بڑے ہوئے تو مرد بن گئے، مرد اور عورتیں، تو ان کو اسی طرح پھیلا دیا، ٹھیک ہے، ان کے ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، جس کا نام لے کر، ٹھیک ہے، یا جس کا واسطہ دے گا تم ایک دوسرے کو مانگتے رہے ہو، لیکن اللہ پر تم پر نگران ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا فیصلہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیا اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کس حد تک دی ہے، یا نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا ہے، تو آپ اسی وقت اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جب آپ صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو دوسری آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قولو قولا سدیدا، سیدھی اور صاف بات کہو، یا سیدھی اور سچی بات کہو۔ یہ چھوٹی سی بات لیکن بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ایک نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو اس نکاح سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے۔ اب وہ جھوٹ کی ڈیٹیل میں نے کیا جانا ہے، وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے وہ ہمارا رشتہ ہو جائے۔ بعض دفعہ لڑکی والے اور بعض دفعہ لڑکے والے، اور بعض دفعہ دونوں ہی خاندان ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں فرمایا گیا ہے قولو قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہو، اور سچ بولنے میں ہی برکت ہے۔ جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں، وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسا رشتہ قطعاً جھوٹ اس میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کو بالکل صاف صاف بات بتا دیں تو وہی بہتر ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، اگلے بندے کو سچ بتا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے نہیں بخشنے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لی ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ نے ایک بڑی کامیابی کو آپ پا لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ اصل بات اس میں ہے کہ پہلی جو بات ہے، سیدھی اور سچی بات کہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لڑکا جو اتنا پڑھا نہیں ہوتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جی اگر سامنے لڑکی پڑھی لکھی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی لڑکا پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی لڑکے نے تو اگر اس نے میٹرک بھی نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو بی اے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ کون سی کسی سند دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر۔ تو اس لیے اس پڑھائی کے معاملے میں جھوٹ آ جاتا ہے۔ پھر نمازیں، بے شک لڑکا نماز ایک پڑھتا ہے، دو پڑھتا ہے، یا پڑھتا نہیں ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی لڑکا پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، یا نہیں تو کہہ دیتے جی چار تو پڑھتا ہے جی۔ تو ایک یہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ تیسرا جھوٹ اس کی نوکری کے بارے میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ اگر لڑکا کسی دوسرے شہر میں ہے یا کہیں اور ہے تو وہ جھوٹ بول دیں گے جی وہ جاب اگر کوئی اور کر رہا ہو کہتے ہیں جی کوئی اچھی جاب بتا دیں گے کہ یہ جاب کر رہا ہے۔ پھر چوتھا جھوٹ، جب جاب کا جھوٹ بول دیا، جاب اچھی بتا دی، تو پھر تنخواہ کا بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر آگے جھوٹ چلتے ہی جاتے ہیں۔ تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کئی جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں
ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے ہماری بچی کا یا بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو اس لیے اس میں فرمایا گیا سیدھی اور سچی بات کرو۔ تو سیدھی اور سچی بات کہنے میں ہی برکت ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 5 دفعہ اس میں تقوی کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اگر انسان جب یہ آیات تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو انسان میرے خیال سے اس میں لرز رہا ہوتا ہے۔ اگر تو جھوٹا شخص ہوگا تو وہ ضرور ایک دفعہ سوچ رہا ہوگا، اگر اس کے سامنے ترجمہ پڑھا جا رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، یا میرے والدہ نے کتنے جھوٹ بولے۔ اس طرح لڑکی کا بھی بعض دفعہ کہ میرے والدہ نے میری اس رشتے کے لیے کتنے جھوٹ بولے، تو اندر سے انسان جو وہ ضرور گھبرایا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اب میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اسی طرح تیسری آیت میں بھی یہی آیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ جان لے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر تو آپ نے رشتہ ہی جھوٹ پر بنایا ہے، یہ جھوٹ پر کھڑا ہے، تو آپ سوچیں جو کل کو آپ کی اولاد پیدا ہوگی تو آپ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ پہ چلی جائے، جھوٹ بولے، جیسی آپ کی تربیت جیسے آپ میں رہے گی، جو آپ کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، جو وہ تو وہی وہ آگے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا فی الحال۔ اور یہ پھر یہی کہ اس میں پھر آ کے اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی انسان کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ اس میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے، تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بات ہے مین کہ نکاح ایک بہت ہی مقدس اور مبارک رشتہ ہے، بڑا اچھا ریلیشن ہے، خوبصورت، لیکن کب؟ جب اس میں سچ ہو۔ اگر اس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو اس رشتے کے نتائج کچھ اچھے نہیں آتے۔ اور وہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں آئلی زندگی، ازدواجی زندگی کی جو مسائل آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک اس میں بڑی وجہ، وہ وجوہات اور بھی ہے، ان پہ بھی بات ہوگی کسی دن، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس رشتے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، جب یہ تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، جب نکاح کے لیے آپ بات چیت جاری ہوتی ہے، تو اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ جھوٹ سامنے کھلتا ہے تو پھر وہاں پہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا لڑکی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو سب کچھ بنانا آتا ہے، اس نے اتنا پڑھی لکھی ہے، یہ کیا ہے، لیکن پھر وہی کہ اس کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے، اس کو تو یہ، مطلب اس طرح چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، ٹھیک ہے۔ یا خدا نخواستہ کسی کو کچھ بیماری ہے تو وہ اس کو چھپا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں وہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کون کون سے جھوٹ ہم بولتے ہیں اس وقت۔ اور اسی طرح لڑکی والے لڑکے پہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا بڑی اچھی نوکری کر رہا، لڑکا تو فارغ رہتا ہے، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تنخواہ بڑی اچھی ہے، اگر نوکری بھی کر رہا تو نوکری اچھی نہیں ہے اور تنخواہ بھی اچھی نہیں ہے، گھر کا گزارا ہی نہیں ہو رہا، بیٹی ہماری کو خرچ نہیں مل رہا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کا جھوٹ اور کچھ اور بھی جھوٹ سامنے آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس رشتے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ذہنوں میں اندر ہی اندر جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر اس خوبصورت رشتے کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ اس مقدس رشتے کو بنانے جا رہے ہوں تو ان 3 آیات کے ترجمے کو غور سے اور سمجھ کر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے، اور کیا آپ ان پر پورا اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ ہر بات سامنے والی پارٹی کو، سامنے والے خاندان کو سیدھی صاف بتا رہے ہیں، ان کے سامنے سچ بول رہے ہیں، ان کو ہر چیز ان کے سامنے بتا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہم چھپا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بہت حد تک چانسز ہے کہ اس رشتے کا جو انجام ہے وہ اچھا نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور آئندہ بھی سیدھے انشاءاللہ اس کے اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اگر آپ کو
آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں. امید ہے یہ آپ کو اچھی ضرور لگے گی، کیونکہ اس میں تو ایک بہت ہی اچھا ٹاپک اور قرآن کریم کی آیات اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا مسلمان ہو جس سے وہ اچھی نہ لگے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ سب کو اچھی لگے گی. اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بالکل ایگزیکٹ جو صحیح ترجمہ ہے وہ پیش کیا جائے. اگر آپ کو پھر بھی کہیں اس میں کوئی یا تلاوت بالکل ٹھیک طرح سے ادا کی جائے، لیکن پھر بھی آپ کو اگر لگے کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کے لیے خاکسار آپ سے معذرت چاہتا ہے. اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.